3 کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا کیس آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے. Independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, آپ میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف. So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right. How can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک کوشچن اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فائز صاحب, ٹو یور رائٹ, ہم یہ بھی دیکھیں گے تھرو دس پٹیشن دیر از این آرڈر آف دس کورٹ, دی ایکٹ ہیز بین سسپینڈیڈ. ویدر in presence of that order full court can be constituted or not. یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم شیل وی پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ کاؤنسل؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجیے, ٹھیک ہے. میں نے تو پروپوزیشن کر دی, ٹھیک ہے. آپ آئیے, کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To right of two counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Well, the proposition requires to be refocused. There is the fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court
or the functioning of the Supreme Court is constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. فار انسٹنس لیٹس ٹیک انکم ٹیکس آرڈیننس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا, دوسرے والے میں تو آپ بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے ہاتھ